بندے ناچیز نے آپ کے سامنے صادق آل محمد زعیم مذہب اہل تشیع چھٹے لال ولایت کے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس جگہ پہ بیٹھا، اس مکان میں بیٹھا، اس مجلس میں بیٹھا، کیسی مجلس کہ جس مجلس میں ہمارے امروں کو زندہ کیا جاتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ بیٹھنا ایسے ہے کہ جس کا اجر اسے یہ ملے گا، اس دن اس کا دل زندہ ہوگا جس دن باقیوں کے دل مردہ ہوں گے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس کے دل کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے مقام میں بیٹھا، ایسی جگہ بیٹھا جہاں پر ہمارے امر زندہ کیے جا رہے تھے۔ بہت طولانہ بحث میں بندہ جا سکتا ہے، کافی طولانی بحث ہو سکتی ہے کہ اس فرمان میں مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر اس کا صرف ایک حصہ امر و نہی کو ہی لے لیا جائے تو اس میں ہی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پر امر و نہی سے کیا مراد ہے۔ کافی کتب موجود ہیں، کافی علماء کرام نے اس بحث کو ذکر کیا۔ کم از کم امر کا زندہ ہونا کیا ہے، انشاءاللہ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے مسائل کی طرف بڑھوں گا۔ تو امر سے کیا مراد ہے؟ مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ امر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے۔ اس خدا کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے۔ دین محمدی کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی امر کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی ہمارے امور کو زندہ کرنا ہے، ہمارے احکام کو زندہ کرنا ہے۔ فروع دین کو لوگوں تک پہنچانا، اس پہ عمل کرنا، اس کے لیے توجہ کرنا، یہ سب ہمارے احکام کو زندہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ مجلس عزا جو ہے، عزاداری سید الشہداء جو ہے، اس کو برپا کرنا، یہ بھی اہل بیت کے احکام کو زندہ کرنا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت میں جب یہ کرونا وائرس کا خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، کوششیں کی گئیں کہ عزاداری کے یہ مراسم ادا نہ کیے جائیں، لوگ جمع نہ ہو سکیں۔ اس کے باوجود عزاداری مظلوم کربلا ہوئی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اور اب تو الحمدللہ پہلے جو چیز نہیں تھی وہ بھی اس خوف کی وجہ سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ پہلے صرف مجالس ہوا کرتی تھی، اب تو ہر بندہ جہاں بھی بیٹھا ہو ذکر اہل بیت وہ سن سکتا ہے، ذکر اہل بیت اس تک پہنچایا جا رہا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حسینیہ جعفریہ کو کہ جو قائد محترم کی محنت سے یہاں پہ نجف میں موجود ہے۔ نجف اشرف کی اس بارگاہ سے، جوار امیر کائنات سے
لوگوں تک علوم اہل بیت کے ساتھ ساتھ عزاداری مظلوم کربلا بھی پہنچائی جا رہی ہے۔ خدا ان کی کاوشوں کو قبول کرے۔ تو امام فرما رہے ہمارے احکام کو زندہ کرنا، ہمارے امر جتنے بھی ہیں ان کو زندہ کرتا ہے۔ اس بندے کا وہاں بیٹھنا گویا ایسے ہے کہ امام بشارت دے رہے ہیں اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا جب دو لوگوں کے دل مردہ ہوئے ہوں گے، سیاہ ہوئے ہوں گے۔ تو کتنا بابرکت ہے یہ ذکر مجلس مظلوم کربلا، عزاداری مظلوم کربلا، کہ اسی عزاداری مظلوم کربلا میں، اسی مجلس سید الشہداء میں تمام امور زندہ کیے جا رہے ہیں۔ ذرا آ کے بیٹھو تو صحیح ہماری مجالس میں، آپ کو یہاں سے دین بھی ملے گا، آپ کو یہاں سے احکام دین بھی ملیں گے، آپ کو یہاں سے نماز اور روزے کے درس کے ساتھ ساتھ خمس کا درس بھی دیا جائے گا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تولا و تبرع کا درس بھی دیا جائے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی بتایا جائے گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عزاداری مظلوم کربلا وہ چیز ہے، مجلس مظلوم کربلا وہ چیز ہے کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے اسے اللہ کے احکام بھی بتائے جاتے ہیں، اہل بیت کے فرمان بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارے امور کو زندہ کرنا، اس مجلس مظلوم کربلا کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جہاں پہ آ کے انسان بیٹھے اسے تمام احکام دین بھی مل جائے، عزاداری مظلوم کربلا بھی مل جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مظلوم کربلا کی یہ عزاداری، امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہر کسی تک پہنچنا چاہیے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ جب بھی امام حسین کا نام آتا ہے تو آنکھیں نم ضرور ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہر کسی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ریش آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ فقط اگر نام امام حسین آ جائے تو آنکھیں نم ضرور ہو جاتی ہیں۔ ہاں کیوں آنکھیں نم نہ ہو؟ یہی صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے حسین کے جو ظلم ہوئے ہیں، ہمارے حسین کے پہ جو ظلم ہوا ہے، ہمارا حسین نے جو کربلا کو آباد کیا ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں ایسی حرارت ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ مختلف الفاظ آئے ہیں، لا تبرد بھی آیا ہے، لن تبرد بھی آیا ہے، یعنی ہرگز ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں من بقا او ابقا و تباقا، کہ مقام کیا ہے امام حسین علیہ السلام پہ گریے کا، مرتبہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام پہ جو گریہ کرتا ہے اللہ اسے انعام کیا دیتا ہے۔ امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے مظلوم پہ روتا ہے، امام حسین پہ گریہ کرتا ہے، اگر گریہ نہیں کر سکتا بلکہ رونے کی شکل بنا لیتا ہے اور رلانے والا ہوتا ہے، تو جو بھی ہو ان تینوں میں سے کوئی ایک قسم والا بھی ہو تو امام فرماتے ہیں اللہ اسے یہ اجر دے گا، واجبت لہ الجنہ، اس بندے پہ جنت واجب ہو جائے گا۔ پھر امام سے پوچھا گیا مولا یہ رونا کیا ہے، یہ گریہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہر کسی کا ایک دن معین ہوتا ہے، جب کسی کی شہادت ہوتی ہے یا کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک دن معین ہوتا ہے، اس دن لوگ اس پہ گریہ کرتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ یکم محرم سے شروع کیوں ہو جاتا ہے جبکہ شہادت مولا کی عاشور کے دن ہے، 10 محرم کو ہے؟ تو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند آسمان پہ طلوع کرتا ہے
تو ملائکہ امام حسین کا وہ کرتا جو تیروں سے چھل نہیں ہوتا ہے، جس پہ تلوار کے گھات لگے ہوتے ہیں، جس پہ خنجر چلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کرتا آسمان پہ اس طرح پھیلا دیتے ہیں کہ اہل معرفت، ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے، محبت امام حسین دل میں رکھنے والے جب دل کی آنکھ سے اس کرتے کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شام کے مصائب ذکر کرتے ہوئے مظلوم کربلا کی تسکین کا مصائب ذکر کروں۔ عزاداروں، کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ بہت ظلم ہوا۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے لگے 28 رجب سن 60 ہجری میں، تو عبداللہ ابن عباس آگے بڑھا، عرض کرتا ہے مولا آپ عراق نہ جائیے، عراق آپ سادات کو راس نہیں آتا۔ مولا آپ جانتے نہیں ہیں کہ عراق والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا۔ آپ کے اور میرے مظلوم امام کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میرا مقدر شہادت عراق میں لکھی ہے، میں عراق شہید ہونے جا رہا ہوں۔ یہ عبداللہ کہتے ہیں مولا کیا آپ شہید ہونے جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ عبداللہ مجھے بتا نہیں، مجھ سے پوچھ۔ کہتا ہے مولا پوچھنا یہی ہے کہ جب آپ شہید ہونے جا رہے ہیں، عراق میں آپ کو شہادت نصیب ہوگی، مولا سوال یہ ہے کہ آپ چلے جاتے لیکن جناب زینب و کلثوم کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ عزاداروں سنو گے مظلوم کربلا نے کیا کہا۔ مظلوم کربلا کہتے ہیں عبداللہ میں دین محمدی بچاؤں گا، میں شریعت بچاؤں گا، میں حسین اللہ کا دین بچاؤں گا۔ جو دین زخمی حالت میں مجھ حسین کے پاس آیا اور مجھ حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اکبر جیسا جوان بھی دینا ہے، قاسم کے ٹکڑے بھی اٹھانے ہیں، اون و محمد کے لاشیں بھی لانے ہیں، عباس کے بازو بھی قلم کروانے ہیں۔ یہ عبداللہ تو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ دین بچانے کے لیے میں حسین جا رہا ہوں اور زینب مجھ حسین کی قربانی بچانے جا رہی ہے۔ عزاداروں جب عاشور کا دن آ گیا، اتنا سخت دن تھا کہ جو جناب علی اکبر کی آذان سے طلوع ہوا مظلوم کربلا کے سجدے پہ غروب ہو گیا۔ عزاداروں کہا کرتا ہوں کہ اتنا سخت دن تھا کہ جو جناب عباس کے بازوؤں سے شروع ہوا جناب زینب کی چادر پہ اتر گیا۔ عزاداروں جناب زینب و کلثوم جب کوفہ پہنچی ہے تو کوفہ کا منظر کیا تھا؟ یہ وہی کوفہ تھا کہ جب پہلی بار کوفہ میں آئی ہے تو امیر المؤمنین کی بادشاہت تھی، امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ بازار کو بند کر دیا جائے۔ جب امیر المؤمنین کوفہ میں لے کے آئے ہیں تو جناب زینب سے کہا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹا، دیکھ تو صحیح یہ کوفہ کا صدر چوک ہے، یہ صدر بازار ہے۔ عزاداروں بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، کہتی ہے بابا مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ بازار کے رستے تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، بابا جس کا حسن جیسا بھائی ہو، جس کا حسین جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اسے بازار کے رستے بتانے کی کیا ضرورت؟ امیر المؤمنین نے کہا ہوگا زینب
بعد جب کربلا سے تو کوفہ لائی جائے گی تو یہی 12 محرم ہوگا جب تجھے اس کوفہ میں داخل کیا جائے گا۔ عزاداروں مجھے شام تک کا سفر کرنا ہے، ذرا ساتھ دیجئے گا۔ عزاداروں جب بی بی کو کوفہ لایا گیا، دربار میں لایا گیا، تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ کون آئے ہیں بتائے تو صحیح، وہی باغی لائے ہو؟ تو اس وقت دربار میں عبداللہ موجود تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ جناب زینب نے جب خطبہ شروع کیا اس وقت یہ عبداللہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آج 20 سال کے بعد وہ علی کی آواز سنی ہے، لہجہ علی سنا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ علی کا کون سا بیٹا آ گیا؟ یہ نابینا ہو گیا تھا، اس کی ایک آنکھ سفید میں ضائع ہو، دوسری جنگل میں چلی گئی، پاس بیٹھے نے یہی کہا ہوگا عبداللہ شکر ہے تیری آنکھیں نہیں، یہ امیر المومنین کا کوئی بیٹا نہیں بلکہ جناب زینب آئی ہے۔ عزاداروں یہ عبداللہ کھڑا ہوا اور اس نے لعن طعن کی تو اسے اس کے چاہنے والے جلدی سے وہاں سے لے کے گھر لے آئے۔ مجھے اس کی شہادت نہیں پڑھنی۔ عزاداروں جب قافلے کو یہاں کوفہ سے شام لے جایا گیا، یکم سفر کو شام میں پہنچا ہے یہ قافلہ۔ عزاداروں قافلے کو باہر روکا، جناب زینب نے کہا سجاد اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ عزاداروں سید سجاد نے یہی کہا ہوگا پھپھی اماں یہ دربار کو سجانا چاہتے ہیں۔ عزاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس طرح سجایا گیا ہوگا؟ کیا پھولوں سے سجایا؟ نہیں، بلکہ شام میں اعلان ہوتا رہا کہ باغی کی بہن آئی ہے اور باغی کے قیدی آئے ہیں، تو شام میں موجود ہر کسی نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا، مستورات چھتوں پہ چڑھ گئی، ہاتھ میں پانی لیا، کسی نے صدقے کی کھجور لی۔ عزادارہ جب بیویوں کو دربار میں لایا گیا تو کیا عالم تھا، نہ جانے 5 مہینے 15 دن کا سفر کیسا گزرا ہوگا۔ آج ہو گئے ہیں نا 28 رجب سے لے کے 13 محرم تک تقریباً 5 ماہ 15 دن بنتے ہیں۔ نہ جانے جناب زینب یہ علی کی وہ بیٹی کہ جو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی، نہ جانے کیسے سفر کر رہی ہے، پاؤں کی نالین ٹوٹ گئی ہوگی، پاؤں میں کانٹے چبھ گئے ہوگے۔ جناب فضہ کہتی ہے کہ جب بیوییں گزرتی تھی تو زمین پہ خون باقی رہتا تھا۔ عزاداروں جب بیوییں دربار کے قریب پہنچی ہیں تو روایات بتاتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ بازار سے دربار تک 40 قدم کا فاصلہ ہے۔ نہ جانے کتنا رش ہو گیا تھا کہ جناب زینب کو یہ 40 قدم عبور کرنے میں کتنی آسانیں سننی پڑی۔ عزاداروں جب بی بی دربار میں پہنچی ہے، ابھی اونٹوں سے اتارا گیا تو جناب زینب کی نگاہ ایک مستور میں پہنچی۔ جناب زینب نے کہا ام کلثوم بہن ذرا قریب آ۔ بہن وہ سامنے دیکھ رہی ہے کہ وہ مستور کون ہے۔ عزاداروں جناب کلثوم کہتی ہے زینب بن خدا کی قسم اور جب سے عباس زین سے اترے ہیں میری دور کی بینائی چلی گئی۔ جناب زینب کہتی ہے کہ کلثوم بن سامنے ہند بیٹھی ہے۔ عزاداروں یہ ہند کون تھی؟ جب یہ اتنی بیمار تھی ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، طبیبوں نے لا علاج کر دیا تو اسے کہا گیا مدینہ چلے جاؤ، مدینہ میں امیر المومنین موجود ہیں، وہ اسے شفا لے دیں گے۔ عزاداروں ہند کا باپ مدینہ آیا، مدینہ میں جب پہنچے امیر المومنین نے پوچھا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا مولا عیسائی ہوں، رہنے والا شام کا ہوں۔ جناب
امیر المومنین نے کہا کہ ذرا حسین کو بلاؤ، مظلوم کربلا کو لایا گیا، امیر المومنین نے پانی پیش کیا، کہا حسین اپنا ہاتھ اس میں رکھ دو، خدا تیرے ہاتھ کی برکت سے اسے شفا دے گا۔ عزادارو ہند صحت یاب ہو گئی۔ پھر یہ مدینے میں آئی، جب مدینے میں آئی تو مظلوم کربلا نے کہا کہ اس ہند کو پہلے میرے گھر بھیجا جائے تاکہ وہاں سے یہ پردہ سیکھ کے آئے۔ عزادارو جناب زینب نے اسے پردہ سکھایا، نہ جانے کیا عالم ہوگا جب وہی ہند کہ جسے آیت تطہیر کی مصداق نے پردہ سکھایا ہوگا آج بغیر چادر کے اسی ہند کے سامنے ہے۔ عزادارو جناب زینب آگے بڑھی تو ہند کو دیکھا، ہند نے کہا کہ اے قیدیوں بتاؤ تو صحیح کہاں سے آئے ہو؟ جناب زینب نے کہا کہ اے ہند ہم آنے والے کسی اور شہر کے نہیں بلکہ مدینہ کے شہر سے آئے ہیں۔ ہند نے جب مدینہ کا نام سنا تخت سے اتری، زمین پہ آ گئی تو کہنے لگی مدینہ میں کسی کو جانتے ہو؟ اس وقت جناب زینب نے کہا ہند تو کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا وہاں پہ میرے سردار حسین رہتے ہیں۔ بی بی نے کہا ہند کوئی اور؟ کہا اس کا ایک جوان جو ہم شکل پیغمبر ہے وہ علی اکبر رہتے ہیں، وہاں پہ قاسم رہتا ہے، وہاں پہ عباس رہتے ہیں۔ تو اس وقت جناب زینب نے کہا ہند کیا تو حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے کہا اے مستور تو اگر تو قیدی نہ ہوتی تجھے آج بتاتی کہ کس طرح تو نے حسین کی بہن کا ذکر کیا، اور یہ شرابی کا دربار اور وہ پردہ دار۔ عزادارو جناب زینب نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور کہا ہند مجھے پہچان، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، وہ رقیہ ہے، جو تجھے قیدی نظر آ رہا ہے وہ سید سجاد ہے، اور جو تشت میں سر موجود ہے وہ حسین شہید ہے، اور اس کے ساتھ عباس کا سر ہے۔ اے ہند ذرا دیکھ، وہ جو تجھے تیسرا سر نظر آ رہا ہے وہ علی اکبر کا سر ہے۔ عزادارو ہند نے ماتم شروع کیا، اپنی چادر اتاری، مجمع میں آ گئی۔ یزید کہتا ہے ہند تو کیوں نامحرموں میں آ گئی؟ جلدی سے اپنی عبادی ہند کے سر پہ اوڑائی۔ ہند نے وہ اس کی عبا اتاری، زمین پہ پھینک کے کہتی ہے کہ خدا کی لعنت ہو تجھ پہ، اور تو کہتا تھا یہ باغی ہے، اور یہ تو نمازیوں کا گھر اجاڑ دیا، اور تو نے حسین کو شہید کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بس کیا تو جملہ جناب سکینہ کا عرض کر کے آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو جناب سکینہ کو مظلوم کربلا نے وصیتیں کی تھی۔ مولا نے کہا تھا سکینہ ایک وقت وہ آئے گا اور جب تجھے میرا سینہ نہیں ملے گا، بس اس وقت جو پھوپھیے کہے اس پہ عمل کر لینا۔ عزادارو فطرت کا تقاضا ہے کہ جو بچے کے سامنے جو کام کیا جائے بچے کو وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے، بچہ اسے بھولتا نہیں ہے۔ عزادارو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب جناب امیر مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی، مظلوم کربلا نے یتیم جناب امیر مسلم کو بلایا، کہا آنکھ کا بیٹا ذرا قریب آ، اور جناب عاتقہ قریب آئی۔ مظلوم کربلا نے شفقت کا ہاتھ پھیرا اور کانوں میں دور پہنائے۔ عزادارو دیکھنے والا کوئی عام بچہ نہیں، وہ حسین کی سکینہ تھی۔ جناب سکینہ نے دیکھا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے دور پہنائے جاتے ہیں۔ عزادارو میں ہاتھ سے پوچھتا ہوں کہ گزرا عاشور کا دن، نہ جانے شمر نے کیسا پیار کیا کہ جناب سکینہ شام تک
شور سے ڈرتی رہی. عزاداروں جب جناب سکینہ کو بابا کا سر پیش کیا, جناب سکینہ نے کہا بابا اپنی بہنوں سے پوچھ لینا, اور جب بھی مجھے ریت میں کہتی اور میں ریت میں سو جاتی. بابا میں کروٹ لے کے نہیں سو سکتی تھی. بابا میرے کان درد کرتے تھے. آپ کے اور میرے امام کہتے اور میرا سلام اس معصومہ پر کہ جس کا کربلا سے شام تک مسلسل چہرے کا رنگ بدلتا رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ينقلبون. خدایا تجھے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی اولاد کا کربلا میں پریشان ہونے کا واسطہ, بار الہ تجھے جناب زینب کی شام غریبہ کی پریشانیوں کا واسطہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما, تنگ دست مومنین کی تنگ دستیاں دور فرما. بار الہ مقروضین مومنین کے غیب سے قرض ادا فرما. بار الہ اس حسینیہ جعفریہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. بار الہ یہ برادران جو اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں, عزاداری مظلوم کربلا کے لیے انہیں طولانی عمر عطا فرما. بار الہ ہمارے وقت کے امام اس پرسہ کے حقیقی وارث جناب امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما. معرفت و اطاعت امام علیہ السلام نصیب فرما. بار الہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام کی زیارت سے مشرف فرما. بار الہ عزاداری مظلوم کربلا کے لیے تمام شیعان امیر المؤمنین کی محافظت فرما. بار الہ ہمارے عزا خانوں کو, عزاداروں سے, ہماری مساجد کو نمازیوں سے, ہمارے مدارس کو علماء و طلاب سے آباد و شاد فرما. بار الہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عصمت و طہارت کا واسطہ, بالاخص تجھے جناب رباط کے اس وقت کا واسطہ جب اپنے پہلو میں ہاتھ مار کے جناب علی اصغر کو ڈھونڈتی تھی. بے اولاد مومنین بالاخص جنہوں نے مجھے کہہ رکھا ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بار الہ جنہیں اولاد عطا فرمائی ہیں جناب اکبر علیہ السلام کی جوانی کا صدقہ کر کے انہیں طولانی عمر عطا فرما. بار الہ تیرے علاوہ ہماری دعائیں قبول کرنے والا کوئی نہیں, اہل بیت سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں. تجھے اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عصمت و طہارت کا واسطہ ہماری اس وقت کی التجا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ربنا وتقبل دعا, رب صل علی محمد و آلہ الاطہار.